السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ آڈیوز کا دور دورہ ہے۔ ایک نئی آڈیو ریلیز ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، اس کو منسوب کیا جا رہا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آڈیو کب سے آئی ہے اور یہ آڈیو 6 مہینے پہلے کہاں تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس آڈیو کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ اس میں حقیقت کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج سب سے بڑی خبر مجھے پتہ چلی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے دعوے سے، پورے وثوق کے ساتھ، کہ لانگ مارچ عمران خان کرنے جا رہے تھے۔ ایک امپورٹنٹ شخص اس نے بیچ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے 1 ہفتے کا ٹائم لیا تھا۔ وہ ڈیڈ لاک اس لیے آیا بیچ میں کہ عمران خان صاحب نے اس شخص کے احترام میں لانگ مارچ کو ڈیلے کیا 1 ہفتہ صرف، اور اب اس میں کچھ دن باقی رہ رہے۔ تحریک انصاف بالآخر لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ یہ 2 اہم خبریں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اس آڈیو ٹیپ کے اوپر۔ یہ جو آڈیو ٹیپ جس کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے، دراصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ ٹیپ اگر آپ نے نہیں سنی، یہ آڈیو ٹیپ آپ سنیں۔ نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا، تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو دلایا تھا، ورنہ اس وقت ہی اس نے فارغ ہو جانا۔ تو یہ اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو ملتا نہیں ہے۔ جو چند ایک لوگ ہیں ہماری اس کے جو چمچے ہیں، وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو قریب آنے ہی نہیں دیتے، یہ انہی کی سنتا ہے زیادہ تر۔ اس طرح پنجاب گورنمنٹ میں اس نے جو بزدار کو رکھا ہوا تھا، اس کی بہت زیادہ شکایتیں تھیں۔ میں نے بھی اس کو بتایا کہ یہ تم جو ہے نا اپنے 22 سال کی محنت جو ہے اس پہ ضائع نہ کرو، سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، اس کو چینج کر دو۔ اس پہ ایگری بھی ہو گیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ کہا چلو علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں۔ میں نے علیم خان کو بتا دیا کہ تم آ جاؤ کل، ہم تمہاری بات کرتے ہیں۔ دوسرے دن جب ہم علیم خان پنڈی پہنچ گیا تو جب ہم نے بات کی تو وہ چودھری فال کہتا نہیں جی نہیں سر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے، یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں پہ مطلب اس طرح اس نے لیٹ ڈاؤن بھی کیا۔ اسی طرح مختلف جو اور اکویشنز تھے، اس میں جو ایم کیو ایم والے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنا ہم تو آپ کی خاطر ان کے ساتھ ہیں، ورنہ یہ ہماری بھی بات نہیں سنتا۔ تو اسی طرح یہ اپنی پوزیشن خراب کرتا چلا گیا اور حالات اس کے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح جو بعد میں ایشیا والا معاملہ آ گیا، اس میں اگرچہ یہ ہم سے پوچھ کے گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے جو پالیسی بنائی، جو اینٹی اسٹیٹ امریکہ کے خلاف اس نے نعرے بازی شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو سمجھایا یار ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، کافی سارے کام چلانے ہوتے ہیں، تو تم جو کرنا ہے جو مرضی کرو، لیکن بولو مت، شور مت کرو، ان کو سامنے چیلنج مت کرو۔ تو جو تم نے کرنا ہے اپنی مرضی کرو، دیر از نو پرابلم ان دیٹ، لیکن اس طرح کی بات نہ کرو کہ وہ بالکل تمہارے خلاف ہو جائے۔ تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا بہت پرابلم آ گیا۔ پھر جنرل فیض حمید کو جب پروموٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کو میں نے آگے رکھنا ہے چیف کے لیے بھی ایز اے آپشن، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اے سی آر لے کور کمانڈر، ایز اے کور کمانڈر، تو میں اس کو ادھر پوسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے دیں۔ 6 مہینے گزر گئے، اس کے بعد پھر میں اس کے پاس کیا کہ بھائی اس کو میں ابھی پوسٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں، تو اس نے کہا نہیں ابھی رہنے دیں۔ ناظرین، یہ آڈیو آپ نے سنی جس میں جنرل باجوہ صاحب بظاہر یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہ ڈیفرنسز تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، علیم خان کی تقرری کا ایشو اور باقی چیزیں۔ پہلی بات، یہ جو آواز ہے یہ جنرل باجوہ کی نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ ڈیفرنسز تمام موجود تھے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہے، یہ فیکٹس ہیں تمام اس کے اندر جو بات کی گئی ہے۔ تاہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں ہے۔ اب یہ آڈیو آئی کہاں سے؟ اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ رجیم چینج کے بعد شروع میں جب افواج پاکستان کے اوپر بہت زیادہ تنقید شروع ہوئی، یہ رجیم چینج کے پہلے کچھ جو ہے وہ ویکس ہیں، تو ایک جو آرمی ویٹرنز ہیں، جو ایکس آرمی آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج ہوئی لاہور کے اندر۔ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو ایڈریس کیا، تو اس میٹنگ سے کچھ جو ویٹرنز تھے انہوں نے اپنے دوسرے دوستوں کو کچھ چیزیں بتائیں۔ ان میں سے 1-2 آڈیوز بھی ریلیز ہوئیں، جو آڈیوز پھیل گئیں۔ ظاہر ہے وہ کوئی جو بندہ اس وقت بہت زیادہ لوگ ظاہر ہے آپ کو پتہ سسپیشیس تھے، یہ سب کیا ہوا ہے، اور فوج کی اکثریت عمران خان کے ساتھ تھی، لوگ سننا چاہ رہے تھے، لوگ یہ چیز جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ تو اس میٹنگ کے اندر ایک ویٹرن جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے دوست کو بتاتا ہے یار کہ ہاں میں وہاں گیا تھا، وہ بہت اچھی میٹنگ تھی، اس میں باجوہ صاحب نے اپنے جو ڈفرینسز ہیں وہ بتائے
کہ کیا کیا ڈفرینسز تھے خان صاحب کے ساتھ. ایک علیم خان کا ڈفرینس انہوں نے بتایا, پھر عثمان بزدار کا ڈفرینس انہوں نے بتایا, پھر کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں بتائیں, سعودی عرب کا ڈفرینس انہوں نے بتایا. تو یہ وہ وہاں سے اب وہ آڈیو چلی اور بڑی پاپولر ہوئی. اس کو میں نے 5 مہینے پہلے ویڈیو بھی کی تھی, میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ ایک آڈیو نئی ریلیز کی اور اس کو یہ اینگل دیا یہ بھی کوئی نئی آڈیو نہیں ہے. یہ آج جو بات کر رہے ہیں لوگ, یہ نئی آڈیو آ گئی ہے, یہ نئی آڈیو نہیں ہے. اس وقت چونکہ جان خیزی اتنی زیادہ پائی جا رہی تھی کہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے, تو یہ آڈیو بھی اس وقت کی ہے, اس دور کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں کچھ عرصے پہلے ایک جنرل شجاع پاشا بھی بنا لیا ہوا تھا کسی نے, لیکن وہ بھی حقیقت نہیں تھی. تاہم یہ جو باتیں اس کے اندر جتنی بھی ہیں یہ تمام حقائق ہیں, لیکن یہ آواز جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی نہیں ہے. اب آتے ہیں لانگ مارچ کے اوپر. کس شخصیت نے عمران خان سے ٹائم مانگا؟ تو ناظرین, جو صدر عارف علوی ہیں, انہوں نے خان صاحب جب لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے تھے, ایک پنجاب کے اندر ان کا جو جلسہ تھا جس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ عمران خان صاحب اس جلسے کے اندر اعلان کریں کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے, تو اس دوران صدر ہاؤس نے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس دوران ایک میٹنگ بھی ہوئی صدر ہاؤس کے اندر جس میں خان صاحب کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تقریباً کوئی 25 سے 30 منٹ کی ایک 1-on-1 ملاقات ہوئی. اس میں 2 ڈیمانڈز رکھی گئی خان صاحب کی طرف سے سامنے. ایک تو جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ارلی الیکشنز. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو آفر تھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, وہ ڈیمانڈز ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصے تک خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی محتاط تھی, لیکن اس کے بعد اب دوبارہ جب خان صاحب کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس اس سے پہلے ہوئی وہ پوری نہیں ہو رہی, دوبارہ انہوں نے اب وہی سلسلہ شروع کر دیا. تو اس دوران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے تھے. اگین عارف علوی صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ آپ مجھے 1 ہفتہ دیں, 1 ہفتے میں چیزیں آپ کو بہتر ہونا نظر آئیں گی. خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر ایک بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے, آپ سپریم کمانڈر ہیں, آپ کا اپنا ایک کردار ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, تو ٹھیک ہے آپ 1 ہفتہ لے لیں, 1 ہفتے میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس وجہ سے خان صاحب نے اس لانگ مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو ڈیلے کیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو عارف علوی صاحب نے جو ٹائم لیا تھا عمران خان صاحب سے وہ پورا ہو گیا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کو تمام فریق جو ہے وہ جس کے اوپر اطمینان کا اظہار کریں, جس پہ تمام فریق مطمئن ہوں, یا خان صاحب اپنے لانگ مارچ کو ڈیلے کر دیں یا ایون کینسل کر دیں, یا کوئی ایسی بریک تھرو ہو گیا ہو کہ جس کی کو سامنے رکھ کے خان صاحب جو ہے وہ اب یہ فیصلہ کر لیں کہ اب انہوں نے خاموش ہو کر اسمبلی کے اندر واپس آ جانا ہے یا انہوں نے گھر بیٹھ جانا ہے. چونکہ دوسری طرف سے جو ہے وہ 2 ڈیمانڈز آ رہی ہیں. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ خان صاحب واپس اسمبلی کے اندر آ جائیں. اس کی ریسنٹ آپ نے ڈیولپمنٹس دیکھی ہوں گی, سپریم کورٹ نے بھی یہ عندیہ دینے کی کوشش کی, ہائی کورٹ نے بھی یہ عندیہ دینے کی کوشش کی. کچھ جو کیسز تھے نیب کی ترامیم کے حوالے سے وہ بھی جب سپریم کورٹ کے اندر چل رہے تھے تو اس میں بھی جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے کہا تھا تحریک انصاف کو کہ ہم آپ کو موقع دیتے ہیں, آپ واپس آ جائیں. تو یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف واپس پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے, اور دوسری طرف یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ حصہ نہیں بنتے تو یہ خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں. تو یہ اس وقت کہیں بھی یہ آپشن موجود نہیں ہے کہ خان صاحب کو الیکشنز دے دیے جائیں یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو بالآخر وہ ٹائم جو عارف علوی صاحب نے گین کیا تھا, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی تقریباً پورا ہو چکا ہوا ہے. اس میں بھی کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہوا جس کی بنیاد پر لانگ مارچ کو کینسل کیا جا سکے. اب تحریک انصاف واضح طور پہ اس ہفتے کے اندر یا نیکسٹ ویک میں کوئی ایک تاریخ کا اعلان کرے گی جس میں تحریک انصاف لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو سکتی ہے. چونکہ تحریک انصاف کے پاس لانگ مارچ ایک آخری کارڈ ہے, اور اس کے بعد ممکن ہے آپ کو پنجاب کی اسمبلی کے اندر اور کے پی کی اسمبلی کے اندر بھی لوگ اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہوئے نظر آئیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.